بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان نے کتنی مرتبہ نالہ و فریاد بلند کی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے 4 مرتبہ فریاد و نالہ بلند کیا۔ نمبر 1، جس دن وہ ملعون ٹھہرا۔ نمبر 2، جب آدم زمین پر آئے۔ نمبر 3، بعثت ختم الانبیاء کے موقع پر۔ نمبر 4، جب سورہ حمد نازل ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، ہم اہل بیت کی محبت و ولایت۔ پہلے 4 میں نرمی برتی گئی ہے، جیسے کہ غریب پر زکوٰۃ لازم نہیں، استطاعت نہ رکھنے والے پر حج کی ادائیگی واجب نہیں، مریض بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، روزے بھی چھوڑ یا توڑ سکتا ہے، لیکن ولایت کسی سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ بیمار، صحت مند، دولت مند، غریب، سب کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص 5 قسم کے افراد کی توہین کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 قسم کے اشخاص کی توہین کرنے والا 5 قسم کے نقصانات میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 1، جو عالم کی توہین کرے گا وہ اپنے دین کو ہاتھ سے دھو بیٹھے گا۔ نمبر 2، جو حکام کی توہین کرے گا اپنی دنیا ہاتھ سے دھو بیٹھے گا۔ نمبر 3، جو پڑوسیوں کو نظر انداز کرے گا وہ بعض فوائد سے محروم رہے گا۔ نمبر 4، جو اقربا کو حقیر سمجھے گا وہ خودداری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نمبر 5، جو اپنی شریک حیات کی توہین کرے گا زندگی کی لذت اور مٹھاس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی خواتین جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ محشور ہوں گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا 3 قسم کی عورتوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ نمبر 1، جو عورت تنگ دستی کے وقت صبر کرے اور اپنے شوہر سے علیحدہ نہ ہو۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر بھی اس کے ساتھ نبھائے اور طلاق کی درخواست نہ کرے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے شوہر کو حیثیت نہ ہونے پر مہر بخش دے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں کن حیوانات کا نام لیا گیا ہے؟ نمبر 1، ہدہد، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 9۔ نمبر 2، چیونٹی، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17۔ نمبر 3، شہد کی مکھی، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69۔ نمبر 4، مکڑی، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40۔ نمبر 5، مکھی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 60، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73۔ نمبر 6، گائے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 66، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 144۔ نمبر 4، ہاتھی، سورہ نمبر 105 آیت نمبر 1۔ نمبر 8، مرغا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 66۔ نمبر 9، کوا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 31۔ نمبر 10، اونٹ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144۔ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 17۔ سورہ نمبر 91 آیت نمبر 12۔ نمبر 11، بندر، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 162 تا 166۔ نمبر 12، گدھا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 250۔ سورہ 8 آیت 16۔ سورہ 62 آیت 5۔ نمبر 13، شیر، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 51۔ نمبر 14، دیمک، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14۔ 15، کتا، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176۔ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 18-22۔ نمبر 16، گھوڑا، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 31۔ سورہ نمبر 100 آیت نمبر 1۔ سورہ نمبر 8
آیت نمبر 16۔ نمبر 17 سور، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 160 اور 73، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 45، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15۔ نمبر 18 ابابیل، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ نمبر 19 بکری، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143۔ نمبر 20 بھیڑ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143۔ 21 مچھر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26۔ 22 خچر، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 16۔ 23 اژدہا، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 107، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 32۔ 24 مچھلی، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 63، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 142، سورہ نمبر 68 آیت نمبر 48، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 18، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 163۔ 25 بھیڑیا، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 14۔ 26 بٹیر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 58، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 160، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 80۔ نمبر 27 مینڈک، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133۔ 28 ٹڈی، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 7۔ 29 جوں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133۔ 30 پروانہ، سورہ نمبر 101 آیت نمبر 4۔ 31 سانپ، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 10، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 31۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 بری عورتیں اور 2 اچھی عورتیں کون ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے؟ 2 بری دوزخی عورتیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، اور 2 اچھی عورتیں حضرت مریم اور فرعون کی بیوی تھیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10-11، سورہ مریم۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی نصیحتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بیچتے وقت کمی نہ کرو۔ نمبر 2 کسی کے قتل میں شریک نہ بنو۔ نمبر 3 غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4 یتیم کا مال مت کھاؤ۔ نمبر 5 خدا کا شریک مت بناؤ۔ نمبر 6 اپنے ماں باپ سے نیکی کرو۔ نمبر 7 اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نمبر 8 برے کاموں کو ظاہر و باطن میں انجام نہ دو۔ نمبر 9 اپنے وعدے پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 10 عمر کے آخری وقت تک غلطی اور تفرقے کے راستے پر مت چلو۔ نمبر 11 نماز کو حقیر نہ سمجھو۔ کیا آپ جانتے ہیں اچھے دوست میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دوستی اور رفاقت کی حدود اور معیارات ہیں، جو ان تمام پر پورا اترتا ہے وہ حقیقی دوست ہوتا ہے، اور جن پر ان معیارات میں سے کچھ بھی نہ پایا جاتا ہو دوست ہی نہیں ہے۔ امام کے مطابق حقیقی دوست کی یہ صفات ہیں۔ نمبر 1 تمہارے سامنے اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔